السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے اور سوال جواب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ کے سوالات لے کر حاضر ہیں، کوشش کریں گے کہ جوابات کو ہم نپٹائیں۔ آج ہم تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے، لہذا کچھ ہو سکتا ہے جوابات چھوٹ جائیں۔ بہت سے جواب میں لکھ نہیں پایا، جو لکھ پایا ہوں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا سنت اور حدیث سے کیا فرق ہے تو سوال یہ علمی۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد نے اس پر کئی مرتبہ بات کی کہ سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے ہی ایک استاد نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک لمبی چوڑی بات ہوئی علمی لحاظ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ جو پہلے استاد نے بات کی انہوں نے بات صحیح کہی، اور بہت سے اکابرین نے یہ بات کہی ہے کہ سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ سنت اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور کوئی عمل ہو سکتا ہے جس پر آپ نے مواظبت اختیار نہیں کی ہے۔ مواظبت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو زندگی میں ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا، تو وہ حدیث ہے۔ اور سنت یہ ہوتا ہے طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اس چیز کو عمل کرتے رہے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دونوں سیاستہ کی ہیں، ایک غالباً بخاری کی ہے اور ایک مسلم کی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دو نمازوں کو اکٹھا کیا، حالانکہ نہ بارش ہو رہی تھی اور نہ کوئی خوف تھا، نہ ہم سفر میں تھے، اس کے باوجود دو نمازوں کو ملا کر کے پڑھا۔ یہ حدیث ہے۔ نہ اللہ کے رسول کا اس پر عمل رہا اور نہ صحابہ کا اس پر عمل رہا، لہذا حدیث موجود ہے، عمل موجود نہیں ہے، لہذا حدیث کہلائی جائے گی، ایکسیپٹ کیا جائے گا، معمول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ضرورت کے تحت ہی کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، غالباً یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کا یہ مطلب کوئی نکال لے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے لہذا مسجد خانے گئے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا لگ جائے، باقاعدہ سسٹم کر دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ ایسے 50 حدیث ہیں جو حدیث ہیں اور پریکٹیکلی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دوبارہ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کی نماز جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے عصر کے بعد خود 4 رکعت نماز پڑھی جبکہ فرض پڑھ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک بیوی نے کہا کہ آپ نے منع کیا تھا، آپ خود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میری ظہر کی چھوٹ گئی تھی، لہذا میں اس کو قضا کر رہا تھا، حالانکہ سنت کی قضا ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث ہے، تو حدیث اور سنت میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آخری بات، سنت تواتر لگاتار ہوتی رہتی ہے، اور حدیث کوئی ایک واقعہ کوئی پیش آ جاتا ہے اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں، لہذا حدیث اور سنت میں بنیادی فرق ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ذوالہجرتین کس نبی کو کہتے ہیں؟ معلوم نہیں تھا۔ اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ بات نافذ ہو سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن مشہور کون نبی ہے یہ بات معلوم نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شیعہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر شیعہ امام زیدی نہیں ہے تو ہمارے ہاں یہ فتویٰ ہے کہ شیعہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ زیدی اس میں ایک طبقہ ہے، اب آج وہ زیدی صرف نام زیدی کا رہ گیا، وہ بھی اوریجنل شیعہ ہی ہے۔ بعض لوگ زیدی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور ان کا صرف اس ایک معاملے میں ہمارا اہل سنت والجماعت سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے افضل ہے۔ اس ایک کے افضل ہونے سے کوئی آدمی نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر زیدی کے بارے میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ زیدی اگر نماز پڑھاتا ہے تو نماز بقیہ کسی مسائل میں ان کا ہم سے اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا جو لوگ کچی موت مر جاتے ہیں، کچی موت سے مراد جو لوگ حادثاتی موت، خودکشی کر لیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا وہ بھوت بن جاتے ہیں؟
یہ لوگوں نے ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، ایک دم غلط بات ہے۔ موت کسی بھی طریقے سے واقع ہوتی ہے، روح کے جانے کا ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ جیسے ہی آدمی مرتا ہے روح فوراً اپنے اوریجنل پلیس پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، روح کبھی نہیں مرتی۔ اللہ کی صفت روح ہے، کیونکہ روح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ آدم میں نے روح اپنی پھونکی، لہذا روح کبھی نہیں مرتی، اللہ کبھی نہیں مرتا، روح کبھی نہیں مرتی، لہذا روح اپنے اوریجنل پلیس پہ چلی جاتی، نیک ہوتی ہے تو نیک جگہ پر پہنچتی ہے، بری ہوتی ہے تو بری جگہ پر پہنچتی ہے، اور وہاں سے نکلنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ جو آپ پریکٹیکلی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو لگ جاتا ہے، جن اس کے بدن پہ اتر جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور ایسے خودکشی کیا، وہ شیطان ہوتا ہے، آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ شیطان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کو شرک کرنے کو ہوتا ہے۔ ہم آپ کو چھوٹی سی مثال بتائیں، میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، پونا اور ستارہ کے بیچ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ پتھر کو اگر اس بزرگ کے نام سے اٹھایا جائے تو پتھر اٹھ جاتا ہے، حالانکہ پتھر کم سے کم 50 سے 60 کلو کا ہے، اور اس کو انگلی سے 2 آدمی 3 آدمی ایسے اٹھاتے ہیں، پتھر اڑ جاتا ہے۔ اگر اس بزرگ کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو پتھر نہیں اٹھتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا مشاہدہ ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں بولوں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، آپ جا کر دیکھ لیجیے جو نہیں مانتے، ہوتا ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ یہ چکر ہے شیطانی۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کا عقیدہ خراب ہو اور وہ اس بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ مدد کرتے ہیں، لہذا پتھر اٹھ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو ایک مرتبہ اور مثال دیا ہوں کہ بہت سے جن لگتے ہیں انسان کو، ان کے بدن میں گھس جاتے ہیں، بعض قبریں مشہور ہوتی ہیں کہ آپ وہاں لے کر کے جائیں گے تو جن اتر جائے گا، اور ایسا ہمارے پاس مشاہدہ ہے کہ عاملین یہ وہ سب ہار چکے ہوتے ہیں، وہ قبر پہ جاتا ہے اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ شیطان کا اصل کام یہ ہے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ کسی کی کرامت، یہ بات یاد رکھیں، اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ کسی کی کرامت بزرگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر کرامت بزرگی کی دلیل ہے تو دنیا میں سب سے بڑی کرامت دجال دکھلائے گا۔ اللہ کے رسول کے سامنے جس نے کرامت دکھلائی ہوگی، آپ اندازہ کریں کہ وہ اس روحانی یعنی اسپرٹ، جس کو آپ اسپرچل کہتے ہیں، پاور، اس میں نبی ٹاپ پر ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اگر کوئی آدمی چمتکار دکھلا رہا ہے، کرشمہ دکھلا رہا ہے، وہ کس درجے کا آدمی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی لایا گیا، ابن سیاد اس کا نام ہے۔ مدینے میں لوگ کنفیوز تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھیل رہا تھا اور عمر تھوڑی سی زیادہ نہیں تھی، 17-18 سال تھی۔ پیچھے سے جا کر کے اس کو ایسے جیسے بچوں اگر، جب اس نے دیکھا پوچھا کون ہو؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ دور سے کہتا ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس ٹون میں بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس شخص کی گواہی دیتا ہوں جو سچا رسول ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس، اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہے میرے پاس بھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس ٹون میں بات کرنا نبی سے ہے۔ اس نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا تم جو دل میں سوچو ہم بتا دیں گے۔ اب آپ بتائیے۔ کہہ رہا ہے کہ جو تم دل میں سوچو میں بتاؤں گا، سوچ لیجیے آپ۔ حضور نے کہا میں نے سوچ لیا۔ کہا تم نے جو سوچا ہے نا وہ دکھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آ کر کے صحابہ کہا کہ میں نے دخان سوچا تھا۔ بعض روایت میں اسی کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے دکھ نہیں دخان سوچا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو یہیں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن دکھ پہنچنا بھی، دکھ کے معنی بھی دعا کے۔ حضور نے سورہ دخان سوچی تھی۔ دخان پورا لفظ ہے، دکھ اس کا آدھا لفظ ہے، حالانکہ اس کے معنی بھی تقریباً وہی ہوتے ہیں، لیکن دل کی بات کو ایک بندہ حضور کے سامنے اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چمتکار بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔
ایسے چمتکار دکھلائیں. وہ پتھر بھی اٹھتا ہے, اس میں سارے کیا ہوتا ہے کہ شیطانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ جو جن چھوڑ دیتا ہے قبر پہ, وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو یہ زندگی بھر ہمارا پرچار کرے گا کہ اس قبر پہ آپ جائیں گے تو قبر والے اتنے کرامت والے ہیں کہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا جن چلا جائے گا. وہ زندگی بھر عقیدہ خراب کر دیتا ہے اور اس کا ایجنٹ بھی بن جاتا ہے, لہذا وہ چھوڑ دیتا ہے. کچھ لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہے. اب جیسے ہم لوگ اگر جائیں گے تو ہم کو نہیں چھوڑے گا وہ, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ قبر پہ نہیں ہے, تو سوچتا ہے اس کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوڑنے کے باوجود بھی ہم کیوں چھوڑیں اس کو جب یہ ہمارا ایجنٹ ہی نہیں بن رہا ہے. لہٰذا جو ایجنٹ بنتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے, جو ایجنٹ نہیں بنتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتا ہے. بہرحال تو یہ بھوت ووت کوئی چیز نہیں, شیطانی ہے ساری حرکتیں ہیں اور شیطان اس میں انسان کو ورگلاتا ہے. پوچھا گیا کیا حدیث صحیح ہے کہ جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں بات پوری تفصیل سے سن لیں. ہمارے یہاں علماء میں خود اختلاف ہے اس حدیث کے بارے میں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 174 ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم ہم سب کے استاد ہیں, ان کی تحقیق یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے پہلی بات. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس موضوع کی یعنی اس ٹاپک کی جتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ جمعہ کے انتقال کرنے والے پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے, ساری حدیثیں ضعیف ہیں. پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ فتنۃ القبر, عذاب القبر کے الفاظ نہیں ہیں. اس عذاب قبر کے فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا اگر جمعہ کے دن انتقال ہو گیا تو مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کے فتنے سے مطلب کہ جس وقت سوال جواب ہوگا, اگر جمعہ کا دن ہوگا تو اس سوال جواب کے وقت اس کے اوپر جو ہیبت طاری ہوتی ہے, جو خوف طاری ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یہ علماء دیوبند میں ایک بڑے استاد جو اس وقت موجود ہیں اور شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے, ان کی رائے ہے. دارالعلوم دیوبند کے ہی دوسرے فارغین اور انہی کے طریقے سے انہی کے ٹکر کے علماء کا کہنا ہے کہ اگر جمعہ کو انتقال ہوا تو پوری زندگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. یہ دوسری رائے ہے. پھر انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے. کوئی دوسری حدیث انہوں نے کہا ہے کہ حدیث موجود ہے, گرچہ حدیث انہوں نے نقل نہیں کی ہے, کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے تو قیامت تک جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو لاجیکل ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. اب تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ جو غیر مسلم مر جاتا ہے اس کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ وہ بھی جمعہ کے دن مرتا ہے. اس کے بارے میں بھی مولانا لدھیانوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ غیر مسلم اگر مر جاتا ہے تو پورے دن جمعہ کے دن اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے. جمعہ کی برکت سے اس کو بھی جو ہے مل جاتی ہے. جب جمعہ کا دن ختم ہو جاتا ہے تب ایسی شکل میں جو ہے اس کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. پوچھا ہے مولانا صاحب, اگر ایک شخص نے غسل کیا, ناپاکی کی, مگر ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا, مثلا جو ناپاکی کے غسل کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے آدمی ناپاکی کی جگہ کو دھلے, پھر پہلے ہاتھ دھلے, پھر ناپاکی کی جگہ کو دھلے, پھر جو ہے وضو کرے, پھر بدن پر پانی ڈالے, یہ اس کی سنت ترتیب ہے. اگر اس ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے لیکن غسل کے فرائض ادا کر دیتا ہے, یعنی کلی کر لیتا ہے, ناک میں پانی ڈال لیتا ہے, بدن کو بھگو لیتا ہے, کسی ترتیب سے کر لے گا, غسل ہو جائے گا. سنت طریقہ جو غسل کرنے کا تھا اس ثواب سے محروم ہو جائے گا. غسل سے کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے فرائض کو ادا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی بات اور پوچھی گئی ہے کہ جو وضو کر لیتے ہیں اور وضو میں ناک میں پانی بھی ڈال لیتے ہیں اور کلی بھی کر لیتے ہیں, تو کیا پھر نہانے کے بعد اثر نو دوبارہ ہم کو دوبارہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کافی ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب, آپ کی تقریریں سنتا رہتا ہوں اور آپ کی تقریر سے ہی یہ سوال اٹھا ہے کہ عورتوں کو ایسی محفل میں میک اپ کر کے نہیں جانا چاہیے جہاں پر مکس گیدرنگ ہو. اگر صرف عورتیں ہی ہوں تو کیا وہ میک اپ کر کے جا سکتی ہے؟ کسی بہن کا سوال ہے. اگر اسے معلوم ہے کہ یہاں مردوں کا کوئی گزر نہیں ہے, صرف عورتوں کی مجلس ہے, کر کے جا سکتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب, ایک مسجد میں 2 جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ابوظہبی سے سوال آیا ہوا ہے کہ یہاں پر مستقل جماعتیں ہوتی رہتی ہیں.
دیکھیں امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مسجد بازار کی ہے تو ایسی شکل میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت ممکن ہے، لیکن اگر مسجد فکس ہے مقتدیوں سے کہ فلاں مقتدی مسجد میں آتے ہیں تو یہ فتنے کا باعث ہے، لہذا دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ یہاں ایسا ہوتا رہتا ہے، گلف میں ایک عام بات ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک کوئی بھی کسی طرح کی مسجد ہو جماعت ثانی کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایک حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ مسجد میں بعد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کے ساتھ صدقہ کون کرے گا، یعنی ان کے ساتھ جماعت میں کون شامل ہو جائے گا؟ تو ان لوگوں نے جماعت مسجد نبی میں دوبارہ کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل نکالی ہے کہ مسجد میں دوبارہ جماعت کی جا سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ حضور نماز کے وقت ہاتھ کہاں باندھتے تھے اور نگاہ کہاں رکھتے تھے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے صحیح جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول ہاتھ کہاں باندھتے تھے۔ پہلی رائے انہی کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے اور کسی درجے تک صحیح ہے تو وہ حدیث ہے جس پر امام اعظم علیہ الرحمہ کا عمل ہے۔ ان کی کتاب ہے مختصر زاد المعاد، اس پہ یہ مسئلہ انہوں نے اردو پر بھی چھپ چکی ہے، صفحہ نمبر 17 پر وہ مسئلہ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ ایسی شکل میں امام اعظم کا جو مسلک ہے اس مسلک کی وہ جو حدیث ہے وہ کسی درجے تک صحیح ہے۔ اب نئی تحقیق یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، نئی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بہرحال صحیح ہو حدیث یا ضعیف ہو، نماز میں ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، نماز میں ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، لہذا اگر کوئی آدمی زیر ناف باندھ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی آدمی حدیث کی بنیاد پر سینے پہ باندھ رہا ہے، جب حدیث آ جاتی ہے تو ہم کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، سرنڈر ہو جانا چاہیے، ناک کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ نگاہ کہاں رکھنی چاہیے، جبکہ وہ دو سوال آگے بھی ایک سوال آ رہا ہے، اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے جلسے میں یا قاعدے میں تو اس کو اپنی نگاہ اپنی گود میں رکھنی چاہیے۔ ایک اور ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پر رہنا چاہیے۔ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنے والے اگر پابندی سے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے ہیں تو ان کو نماز میں وسوسے کم آتے ہیں۔ یہ جو نماز میں وسوسوں کی شکایت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ نماز کے وقت میں نماز سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھتا ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے حضرت کی کہ دو جگہ ایسی ہے دنیا میں جہاں پر تجلی الہی ہوتی ہے، ایک جگہ بیت اللہ ہے اور دوسری جگہ مومن کے سجدے کی جگہ ہے۔ مومن جس وقت نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اس کے سجدے کی جگہ پر تجلی الہی ہوتی ہے، لہذا اگر آپ اپنی آنکھ کو سجدے کی جگہ پر گاڑ کر رکھیں گے تو تجلی الہی کا ریفلیکشن ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو نماز میں دل لگے گا۔ اسی لیے ان کی دلیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں تم کھڑے ہو گئے اور تم کو محسوس ہوا کہ سجدے کی جگہ پر کنکریاں ہیں، کانٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو اوائڈ کریں کہ اس کو ہٹائیں نہیں، اور اگر ہٹانا ہی ہے مشکل ہو گیا ہے سجدہ کرنا تو زیادہ سے زیادہ پوری نماز میں ایک مرتبہ اس کو ہٹا دیں اور بار بار اس کو نہیں ہٹائیں، کیونکہ تم رحمت کو ہٹا رہے ہو۔ اس بنیاد پر حضرت نے یہ اس سے استدلال کیا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے، کیا قضاء عمری حدیث سے ثابت ہے؟ قضاء عمری حدیث سے قطعی ثابت نہیں ہے۔ قضاء عمری کا طریقہ جب حدیث سے ثابت نہیں ہے تو حدیث میں قضاء عمری کیسے پڑھی جائے یہ بھی لکھا نہیں ہے۔ اب قضاء عمری پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ جب مسئلہ اجتہادی ہوگا، حدیث نہیں موجود ہوگی تو اس میں اختلاف ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ ہم لوگوں کا زیادہ تعلق احناف سے ہے، لہذا امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرض ہے اور اس پر ان کا قیاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں کے اوپر حج فرض تھا، انہوں نے حج نہیں کیا تو کیا میں کروں؟
حضور نے فرمایا اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ کہا کرتی. کہا یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے. لہذا حج بھی ایک عبادت ہے اور نماز بھی ایک عبادت ہے. لہذا اس مسئلے کو وہاں سے قیاس کر کے کہا گیا کہ جس نے بھی نماز چھوڑی ہے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نماز کو ادا کرے. کیسے ادا کرے؟ جیسے آپ کا دل چاہے ادا کر لیں. آج آپ بیٹھے ہوئے عشاء کے وقت میں فلاں جو بھی ہماری نماز چھوٹی ہے میں ایک وقت کی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اس کے لیے وہ سارے اوقات کی بھی قید نہیں ہے. جیسے عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں ہے، فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. طریقہ چونکہ اجتہادی ہے لہذا سنت سے ثابت نہیں ہے. کیوں نہیں یہ سوال آیا رسول اکرم کا؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آخری خطبہ دیا تقریباً اندازہ ہے 1,25,000 آدمی موجود تھے. صحابہ کی جو تعداد لکھی جاتی ہے اگر موجود اور پلس کچھ اور رہے ہوں گے تو 1,40,000 لوگ رہے ہوں گے. 1,40,000 لوگوں میں سے کبھی زندگی میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میں اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا کروں. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو یہی سوال کرنا ہے تو صرف یہی سوال ہی کے لیے پورا دن چاہیے اور پوری زندگی چاہیے. 1,40,000 صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میں جان بوجھ کر نماز چھوڑوں تو اب کیا کرنا چاہیے. جب چونکہ جان بوجھ کر انہوں نے نماز چھوڑی ہی نہیں تھی لہذا انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، لہذا یہ جواب ہمارے پاس رسول اکرم کی طرف سے آیا ہی نہیں. جو لوگ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حضور کو اس کا جواب بغیر سوال کیے دے دینا چاہیے تھا کہ ہماری امت آنے والے دنوں میں نمازیں کثرت سے چھوڑے گی، لہذا اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو یہ مسئلہ ہے. ان لوگوں سے مسئلہ اس کو بیان کرنا چاہیے. پوچھا گیا نماز میں جلسے کی حالت میں نگاہ کہاں ہو؟ ابھی اس کا جواب دے دیا کہ گود میں ہونی چاہیے. پوچھا گیا ہے جو لوگ دنگے فسادات میں مر جاتے ہیں جیسا کہ گجرات میں ہوا تو کیا ان کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ اچانک موت کو بھی شہید کہتے ہیں، جلا کر مار دیا گیا تو بھی شہید کہتے ہیں. اس معنی میں حکمی طور پر شہید ہو سکتے ہیں، لیکن اصلی شہید تو صرف وہی شہید ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے ہوئے جس نے اپنی جان اللہ کو دی ہے وہ اصلی شہید ہے. پوچھا گیا جو بندہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کرتا ہے اللہ اسے معافی مانگتا ہے تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ نہیں کیا. بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 مرڈر کیا، کرنے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ میں غلطی پر ہوں تو اس وقت ایک جعلی پیر صاحب تھے، مزاج ہوتے ہیں، جعلی پیر کے پاس پہنچا. جعلی پیر نے خوب ڈانٹا، کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ 99 مرڈر کر کے یہاں آئے ہو، دونوں نے تو چلا سینچری پوری کر دیتے. اس نے ان کو بھی مارا. جب وہ سب مار دیا، مارنے کے بعد کیونکہ اس کو اندر سے خلش تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے 100 پورا کر کے پھر ایک دوسرے کے پاس گیا. وہ صحیح میں اللہ والے تھے. ان سے جا کر بتایا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں لیکن میں دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے، تم توبہ کرو لیکن یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ کیونکہ یہاں پہ تم رہو گے پھر تمہارے ساتھی لوگ ہوں گے، گناہ تم کو یاد دلائیں گے، لہٰذا یہ ماحول تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہ حدیث بھی جماعت والوں کے لیے دلیل ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلا جائے. ان کا کہنا ہے کہ آپ ایک شہر میں رہیں گے تو آپ دین کا کام ویسا نہیں کر سکتے، اس لیے باہر نکلو تاکہ یہ جو روز کا پلاٹ کا چکر اور پیسے کا چکر اور فلاں کا چکر اور ان کی گپاسٹک فلاں جگہ چائے پینا، وہ ساری چیزیں جب چھوڑتا ہے بندہ تب جا کر کے اس کو دوسری جگہ کچھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بنیاد اور دلیل دی جاتی ہے اور دلیل میں بہت دم ہے. بہرحال وہ انہوں نے جا کر توبہ کی، لمبی چوڑی بات ہے آگے اس کے جانتے ہیں آپ. بتانا یہ کہتا ہوں کہ گناہ اللہ کی رحمت کے آگے سب سے نیچے ہے، کوئی گناہ اللہ کی رحمت کے اوپر نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا گویا ایسا ہوتا ہے گناہ نہیں کیا. پوچھا گیا اللہ کو راضی کرنے کا بہترین عمل کیا ہے؟
اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو کام ہیں، فرائض میں کوتاہی نہ کی جائے، حرام کے قریب نہ جایا جائے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرائض کی کوتاہی نہ کی جائے اور حرام سے قریب نہ ہوا جائے، پروردگار عالم بے شک راضی ہونے والا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے جس طرح محبت کرتے ہیں اس سے 70 گنا پروردگار عالم اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ لہذا یہ چھوٹا سا عمل ہے، کہنے میں، کرنے میں بہت بڑا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، بیویاں شادی ہونے کے بعد اپنی ماؤں سے دور ہو جاتی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے حدیث کیسے اپلائی ہوگی؟ بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیوی کے لیے شوہر کی خدمت بھی جنت ہے، اگر یہاں سے جنت کا دروازہ بند ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ، تو دوسری جگہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بھی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اس حال میں کہ اس کا شوہر راضی تھا، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو اگر ایک جگہ سے جنت کا سسٹم ہے آپ کے بقول، تو دوسری جگہ۔ اور دوسری بات کیا ہے، اور ماں کی خدمت جو ہے وہ صرف ایسا ہی نہیں کہ ہاتھ پیر دباؤ تبھی خدمت ہوتی ہے۔ بھئی آپ جہاں ہیں وہاں سے روزانہ خیریت پوچھیں، بیٹی کے دل اس کا دل لگا رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں بات کریں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ بھیا سے کہتی ہیں کہ بھیا امی پریشان ہیں، تم پیسے نہیں دیتے ہو، تم کس مرض کی دوا ہو جو تمہارے پاس پیسے تمہارے اپنے رکھے، تم کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تم بھی تو اولاد ہو، ہے؟ وہ بھائی کو کوستی ہے، بھائی سے لڑائی ہوتی، پھر بھابھی کو بولتی ہے کہ تم بھیا کو نہیں بولتے، امی پریشان ہیں۔ امی تمہاری بھی ہیں، امی بھیا کی بھی ہیں، لہذا دونوں کی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ عورت ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال جو ہو وہ اس کا نہیں ہو، لیکن اس کا اگر اپنا مال ہے تو جیسے بیٹے کی ذمہ داری ایسے ہی بیٹی کی ذمہ داری ہے، پیسہ دے کر کے جنت کا دروازہ کھلوایا جا سکتا ہے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ بیوی کی خدمت کر کے تم جنت میں جاؤ گے تو ہماری تو لاٹری کھل جائے، ہم تو بغیر کہے خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن خوشخبری ان کے لیے دی گئی ہے کہ اگر شوہر تمہارا راضی ہوا تو تم جنت میں ہو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں موجود ہے کہ اگر بیوی راضی ہو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ ان کو معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہوا کہ یہ زیادہ معاملہ ہوگا، لہذا یہاں سے معاملہ خراب ہوگا، اس کو جو ہے کیا کرو، ترغیب دلاؤ۔ کتنی بیویاں ہیں؟ ایک بڑی تعداد ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ لڑائی ہوگی، ایک جملہ بولیں گے، تم نے میرے ساتھ زندگی میں کیا کیا ہے؟ جتنا کیا تھا کمپیوٹر کی بٹن کی طریقے سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ عورتوں میں یہ عیب موجود ہے کہ ایک جملے میں ساری تمہاری جو ہے وہ جو کچھ بھی کیا ہے، کمپیوٹر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بچہ دبایا کون دبایا، ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، تم نے دن بھر ٹائپ کیا تھا، سر پکڑ کے بیٹھ جانے کا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، زیادہ وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ بہرحال عورتوں کو ماں کی خدمت کرنے کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا جنازے میں اجازت کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جنازے کے لیے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو وہ صاحب کہتے ہیں پڑھائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی سے اجازت لینی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ولی نے اجازت دے دی ہے یا ولی نے خود نماز پڑھائی ہے، اب ایسی شکل میں دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ولی اس میں پاور اس نے دیا۔ اور اگر ولی نے نہیں اجازت دی ہے، امام صاحب آگے بڑھ کر خود ہی پڑھا دیے ہیں، تو ولی کو اختیار ہے دوبارہ بھی کچھ لوگ آئے تو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ شوہر بھی موجود ہے، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر موجود، بیوی کا انتقال ہوا، بیٹا موجود۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اب جو ولی ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اگر بیٹوں میں اختلاف ہو جائے کہ ایک بیٹا بولے کہ یہ امام صاحب ہمارے نماز پڑھائیں، دوسرا بیٹا بولے کہ وہ سب آیا ہوا ہے، سب ہوتا رہتا ہے ڈیلی، ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ ایسا ہی ہو گیا، دوسرا بیٹا بولے کہ یہ نماز پڑھائیں، تو ایسی شکل میں یہ دیکھا جائے گا ان دونوں بیٹوں میں کس کا کون ایسا بیٹا ہے
جو علم دین سے واقف ہے. اگر وہ بڑا ہوگا تو اس کو پریفرنس دیا جائے گا، اس کی بات مانی جائے گی. چھوٹا ہوگا اور علم دین ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی. بہرحال ترجیح کی وجہ جو ہے وہ علم دین ہوگا. جس کو زیادہ ہوگا اس کو بہرحال نماز پڑھائی جائے گی، چھوڑی نہیں جائے گی. پوچھا گیا مولانا زانی اور زانیہ کی شادی کر دینا اچھا ہے یا نہیں؟ ایک سوال آیا ہوا ہے پاکستان سے. سب سے پہلی بات تو اگر اسلامی حکومت ہوگی اور شادی شدہ اگر ہوں گے تو شادی کا وقت ہی نہیں آئے گا، اس سے پہلے ان کو رجم کر دیا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ پہلی بات. اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے مارنے کے بعد اگر دونوں شادی کر لیں تو دوسروں جوڑوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ خود شادی کر لیں. جو دانی ہیں آپس میں چاہے بالرضا ہوئی ہو چاہے بالجبر ہوا ہے، اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے. تو قرآن کی آیت بھی سیٹ ہو جائے گی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کہ زانی کی شادی زانیہ سے ہو جاتی ہے تو دونوں سیٹ ہو جائے گا معاملہ. بہرحال شادی کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو پوچھا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی قطعی شادی نہیں کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، شادی کر دینا افضل ہے. پوچھا یہ مولانا کہ اگر احتلام ہو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جہاں پر ناپاکی لگے گی وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر کا کپڑا یا اندر بنیان پہنتے ہیں، وہ سارا کا بدن نہیں ناپاک ہوتا ہے. مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے. لہٰذا جس کپڑے میں لگا ہے وہ کپڑا ناپاک ہے. آپ کی بنیان ہے، کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی سوال آیا ہوا تو لکھا نہیں ہے، کہ جس وقت ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس کپڑے میں صحبت کی گئی کپڑا ناپاک ہوگا. کپڑا پھر بھی ناپاک نہیں ہوتا. ناپاکی کے لیے ناپاک ہونے کے لیے ناپاکی کا لگنا ضروری ہے. اگر ناپاکی نہیں لگے گی اور ناپاکی لگی بھی تو اتنا ناپاک ہوگا جتنا لگا ہے. پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، جتنے میں لگا اتنا کپڑا دھل دیا جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا. پوچھا گیا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نکاح اور رخصتی کے لیے شریعت کی جانب سے کتنی عمر ہے؟ نکاح اور رخصتی کے لیے شریعت نے عمر کو فکس نہیں کیا ہے. نکاح کوئی آدمی کرنا چاہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، نکاح کر دیجیے. نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں، جب چاہیں نکاح آپ کر دیں. رخصتی کے لیے عمر ہے کہ رخصتی جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہونی چاہیے. لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، رخصتی کر دیں. اس کے لیے کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ عمر جو ہے وہ قید نہیں ہے. وجہ اس کی آپ کو بتا دیتے ہیں. ہر علاقے میں بالغ ہونے کی عمر اس کنٹری کے موسم کے لحاظ سے مرتب ہوتی ہے. جو گرم ممالک ہیں وہاں پر لڑکیاں 7 سال کی بھی 20% بالغ ہو جاتی ہیں. 9 سال میں تو ایک بڑا طبقہ بالغ ہو جاتا ہے. اور اگر غذا اچھی ہوگی، موسم گرم ہوگا تو اور جلدی بالغ ہو جائیں گے. جو کنٹری ٹھنڈے ہوں گے اور اتفاق سے اگر غریب ہوں گے تو وہاں پر وہ عمر اور لمبی جائے گی. لہٰذا شریعت اگر کوئی ایک عمر فکس کر دیتی تو اس پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے علاقے کو فکس کر دیا اور اس لحاظ سے عمر باندھ دیا، اس لیے یہ مذہب لوکل ہے، یہ مذہب انٹرنیشنل ہے. لہٰذا اس نے عمر کی کوئی بات نہیں کی ہے. اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، پیریڈ والی بات کہہ دی، احتلام والی بات مردوں کے لیے کہہ دی گئی زیادہ تر. لہٰذا وہ ہر علاقے میں الگ الگ ہوگا، وہ کرائیٹیریا مان لیا جائے. لہٰذا اس کے لیے کوئی عمر خاص نہیں ہے. شارجہ سے سوال آیا ہوا ہے، مولانا بعض لوگ کہتے ہیں دکان بندھی ہوئی ہے اور گھر بندھا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہ دکان بندھا ہے نہ گھر بندھی ہے، یہ بندہ خود بندھا ہے. کون؟ جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ خود بندھ جاتا ہے. آپ کسی عامل کو لا کے دکھلائیے پورا بھارت بندھا ہوا ہے، کوئی گھر کوئی دکان ایسی ہے ہی نہیں جو بندھی نہ ہو. آپ دیکھیں جو گاڑی والے لوگ ہیں، چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے کیا کہتے ہیں اب مطلب آٹو ہر گاڑی میں 99% کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. دکانوں میں بھی یہ معاملہ ہے. اچھے دیندار لوگ وہ بال معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے، کون سے عورت کا ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے، وہ بال کو رسی بنا کر کے وہ کونے میں ٹانگے ہوئے ہیں. کتنی قدرت ہے اس بال میں اور کتنی قدرت ہے وہ اندر تو معلوم نہیں مجھے کہ کیا رہتا ہے. یہ سب عقیدے کی خرابی ہے. جب بندہ اپنے رسول اور اس کے صحابہ کی تعلیم سے کٹتا ہے تو بندھ جاتا ہے. یہ بندھنے کا چکر سب
چلا رکھا ہے لوگوں نے، کوئی نہ بنتا ہے نہ کھلتا ہے، پیسہ کھانے کا سب معاملہ ہے۔ آپ کسی کو جا کے دکھلا دیے، ہمارے پاس ایک صاحب ہے، ہم نے کہا میں پوجا ہوں، ایسی بات ہو رہی، ہم نے کہا کہ میں نہیں بتایا، حالانکہ میں تو خود بھی نہیں جانتا، صفر ہوں اس معاملے میں۔ ہم نے کہا چاہیے بتائیے آپ کے سر میں کبھی کبھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے؟ ہم آپ کو کیسے معلوم؟ ہم نے کہا بندے ہو، ہم نے کہا کبھی کبھی رات میں تم خواب دیکھتے ہو تو کالی ڈراؤنی قسم کی عورت آتی؟ ہاں آتی ہے۔ ارے بھائی دیوانو، سب کو آتی ہے، کس کو نہیں آتی ہے؟ وہ ایسے کامن سوال ہیں جو سب کو ہونا ہے۔ اچھا کبھی کبھی آپ کے پیر میں پنڈلی میں درد ہوتا ہے نا؟ ہاں درد ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کا معاملہ سیٹ ہو گیا، یہ بندہ اصل میں مریض ہو گیا، نہیں بھی رہا تو اب درد ہونا ہے اس کو۔ یہ سارے ایسے کامن کوسچن ہوتے ہیں، وہ کامن کوسچن میں بندے کو پھنسا دیتے اور پھنسا کر کے بیچارہ جو ہے وہ ہو تو 4-5% ہوتا ہے ریئل کیس، لیکن اب جتنا بھارت بیمار ہو گیا ہے اتنے بیمار نہیں ہے، یہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں، مفلوج ہو گیا ہے ہمارا ذہن۔ جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے بندہ ہٹتا ہے، ہر چیزیں حملہ کرتی ہیں، ہر چیزیں آپ کے اوپر اپنے اثرات دکھلاتی ہیں۔ لہذا یہ بھائی نے پوچھا ہے، چکر میں نہ پھنسے، یہ ایک دم کھلے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے قطعی نہیں ہیں۔ پوچھا گیا ہے، کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا اگر ہم نے وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگائی ہے تو کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ نیل پالش کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، نیل پالش کوٹڈ ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی نیل پالش کوٹ کر لیتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو ناخن نہیں بھیگتا ہے، جب ناخن نہیں بھیگتا تو وضو نہیں ہوتا۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے وضو کر لیا، اب نماز پڑھنے جا رہے ہو، میں نے نیل پالش لگا لیا۔ اب وہ نیل پالش جو لگا لیا تو وضو ہو چکا تھا، زیادہ نیل پالش لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہے وہ جب ناپاک ہوتی ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھی رہتی ہے، قرآن نہیں چھونا رہتا، اس وقت وہ نیل پالش لگا لیتی ہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم کو کوئی نیل پالش سے دشمنی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہ سمجھے کہ مولانا لوگوں کو نیل پالش پسند نہیں ہے، نیل پالش سے دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی کیا ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوتا، اس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیا ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں باورچی خانے میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں کسی کو دوسرے فرد کو کھانا یا پینا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جنبی ہے تو کم سے کم وضو کر لے اور اس کے بعد کھائے پیے، لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں ناپاکی ہے، کھا پی سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بہن کا سوال آیا ہوا ہے USA سے کہ مجھے 3 مہینے سے لگاتار پیریڈ آ رہا ہے، ایسی شکل میں شریعت ہمارے بارے میں کیا حکم کرتی ہے؟ دیکھیں ایسے کیس ہو جاتے ہیں بہنوں کو، اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک شروع کے 10 دن جب اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو لگاتار ہونا شروع ہو گیا، بند ہی نہیں ہو رہا ہے، تو جس دن اس کو محسوس ہو گیا وہاں سے 10 دن تک وہ مان لے کہ میں ناپاک ہوں، 20 دن مان لے کے میں پاک ہوں، پھر 10 دن مان لے کے میں ناپاک ہوں، پھر 20 دن مان لے کے میں پاک ہوں، ایسے ہی وہ اپنی لائف گزارے گی۔ اسی سے ملتا جلتا سوال آیا، نوٹ نہیں کر پائے، ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ہم کو کبھی پیریڈ نہیں آتا تو کیا میں 3 دن کم سے کم نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ نماز نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز چھوڑنے کے لیے یہ پیریڈ نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پیریڈ ہے تاکہ نماز چھوڑیں، زیادہ نماز پڑھتے رہیں گے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے کروڑ میں کوئی ایک عورت ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن کروڑ میں ایک عورت پائی جاتی ہیں جن کو کبھی زندگی میں پیریڈ آتا ہی نہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی ساری ڈاکٹری کنارے رہ جاتی ہے۔ پروردگار عالم جب ریموٹ آن کر دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر بیٹھے رہ جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے قرآن کریم یا لیپ ٹاپ یا موبائل میں نہیں، جو لیپ ٹاپ موبائل میں قرآن کریم لکھا رہتا ہے ان کا ڈیلیٹ کرنا اور ان کو بے وضو چھونا کہتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کلیکٹ کیا گیا، یعنی جمع کیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باڈی تھی، کونسل باڈی، ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جتنے لوگ اپنے اپنے پیس لے کر کے آئے ہیں اب دوبارہ ان کو واپس نہیں کریں، جو لایا ہے ان کو رکھ لیں اور ضبط کر لیں،
اور قرآن کریم جو لکھا جا رہا ہے اسی قرآن کی کاپیاں بولی جائیں کہ لوگ جس کو کرنا ہے کر لے. اب یہ جو ایک ایک پیس لوگ لے کے لکھے ہوئے تھے، کسی کے پاس 10 پارہ، کسی کے پاس 5 پارہ، کسی کے پاس 2 سورت، وہ ساری کی ساری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھ لی اور ان سے کہہ دیا کہ اب آپ لوگ یہ قرآن جو لکھا جو آپ کے ہاتھ میں آج قرآن کریم ہے، یہی قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا. انہوں نے کہا اس کی کاپی کر لی جائے. اب یہ معاملہ ہوا کہ اس جو پیس آئی تو بڑی الگ الگ تھی کہ ان کو کیا کیا جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سارے چیزوں کو، وہ جس حالت میں بھی تھے، پتے کی حالت میں تھے، بعض چمڑے کی حالت میں تھے، بعض پتھر پر لکھے ہوئے تھے، جس حالت میں بھی تھے ان کو سب کو اٹھا کر کے جلا دیا گیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو دفن کر دیا گیا. اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو یہ کمپیوٹر میں اور لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں جو آپ چیز ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ کوئی فزیکلی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے. لہذا اس کے لیے وضو کر کے چھونا قرآن کا جو حکم ہے وہ بھی حکم نہیں ہے اور ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی بات نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. اختلاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ پوچھا گیا اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا اور بیوی نے نہیں سنا اور گواہ بھی کوئی نہیں تھا تو کیا طلاق ہو گئی؟ اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دیا ہے تو طلاق ہو جائے گی. بیوی کا سننا کوئی ضروری نہیں. جب وہ کہے گی نہیں سنا میں نے، لاجک بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اچھا آپ سن لیجیے. نہیں سمجھے بات؟ اگر یہ کنڈیشن رکھ دی جائے کہ بیوی کا سننا لازم ہے، طلاق نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں. وہ کہے گی جس وقت کہے گی کہ میں نے نہیں سنا تو میں طلاق دیا، کہا نہیں سنا بیگم، اچھا آپ سن لیجیے. لہذا شریعت نے اس کے سننے کو کنڈیشن ہی نہیں رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بیوی تھی نہیں موجود، وہ ایس ایم ایس اس نے پڑھا ہی نہیں، ای میل کھولا ہی نہیں. ای میل کھولیں، ایس ایم ایس پڑھیں، خط واپس کر دیں رجسٹری کو. شوہر نے جب یہاں سے تیر چھوڑ دیا، تیر چل گیا. تلوار طلاق کی مثال ریوالور کی گولی کی طریقے سے ہے. میں نے چلا دیا، نہیں مولانا صاحب میں نہیں، تم بولتے رہو بھی گولی جائے گی. آپ کے نہیں کرنے سے گولی راستے میں نہیں رکے گی، لہذا میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گولی، لہذا گولی رک جائے. طلاق کی مثال مثل گولی ہے، چل گئی تو چل گئی. لہذا یہ جو بات سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ بیوی کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں ایک اور لاجیکل بات پیش کرتا ہوں. جب وہ نکاح ہوتا ہے، وہ مسجد میں شوہر جو کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، بیوی نے سنا، بیوی وہاں سنتی ہے. جب بغیر سنے نکاح ہو جاتا ہے تو بغیر سنے طلاق بھی ہو جاتا ہے. بات سمجھے میری؟ جب وہ کہتی ہے، کہتا ہے نا شوہر میں نے الحمدللہ قبول کیا مرے تجوید کے ساتھ، ہاں، جب اس نے کہہ دیا اور پھر اس نے سنا یا نہیں سنا اس کے باوجود نکاح ہو جاتا، ایسے طلاق بھی ہو جاتا ہے. کہا میں دبئی میں رہتا ہوں، ہمارے امی ابو دونوں پینشن پاتے ہیں اور ہم سے پھر بھی پیسے مانگتے ہیں. اگر میں نہ دوں تو کیا میں گنہگار ہو جاؤں گا؟ اگر پیسے یہ نہیں دے گا اور امی پینشن پانا کوئی پتہ چلا پینشن کم پاتے ہوں، زیادہ خرچہ ہو، اگر ان کا خرچہ چل رہا ہے امی ابو کا اور اس کے باوجود لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے 10,000 5,000 دیجئے، دے دے تو اچھی بات ہے. نہیں دے گا، جواب نہیں دے، شانتی اختیار کرے، ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں گے، یہ ہے وہ ہے. جواب نہ دے، نہ بدزبانی کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیسے سے وہ 3 چیزوں کے محتاج نظر نہیں آتے جیسا کہ سوال کیا گیا. اور اگر وہ محتاج ہیں، بھلے پینشن پا رہے ہیں، زیادہ پینشن پا رہے ہیں لیکن اپنے زمانے میں قرضہ لے رکھا تھا، پینشن پہ قرضہ بھر رہے ہیں بیچارے، تو ایسی شکل میں لڑکے پر لازم ہے کہ اگر آدھی روٹی بھی پائے تو آدھی روٹی سے بھی ان کو اپنے والدین کا بھی خرچہ چلانا پڑے گا. پوچھا گیا کیا رات کے وقت پیاز یا ایسی کوئی چیز جس کو کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے وہ مکروہ ہے کیا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے مکروہ ہے، لیکن اچھا نہیں ہے. شادی شدہ لوگوں کو قطعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لونڈی نے کسی نے خریدا اور اس لونڈی سے بدبو آتی ہے، خاص کر اس کے بغل سے، تو اس کو اختیار ہے کہ لونڈی کو واپس کر دے. تو ایسی شکل میں یہ تو نہیں کہہ سکتے مکروہ، کیونکہ آپ مکروہ کہیں گے تو آپ بولیں گے دلیل لائیے مولانا. لیکن اس لحاظ سے کہ میاں بیوی اگر ساتھ میں رہتے ہیں تو ایسی شکل میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھائیں تو برش وغیرہ کر لیں تاکہ بدبو نہیں ہو. لیکن نماز کے لیے صراحتاً ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ نماز میں ایسی جگہ پر آنا مکروہ ہے.
پوچھا جائے کہ میں یہ سوال بھی جو ہے وہ فرانس سے غالب بنایا ہوا ہے، میں کورٹ میرج کیا ہے تو کیا مجھے پھر سے نکاح پڑھنا پڑے گا جبکہ جج مسلمان نہیں تھا اور گواہ مسلمان تھے، اور گواہ بھی اگر مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ اس کو پوری بات سمجھ لیں کہ کورٹ میرج میں اگر اسلامی عدالت ہے، کورٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، خطبہ وطبہ نہیں پڑھا گیا ہے، لیکن اگر جج بھی مسلمان ہے اور دو گواہ بھی مسلمان ہیں تو ایسی شکل میں کورٹ میرج گویا نکاح ہو گیا۔ دبئی وغیرہ میں ایسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، آپ آ کر کے بعد میں فنکشن جو بھی کرنا چاہیں کر لیں۔ لیکن جو اس وقت کورٹ میرج ہوتی ہے ہندوستان میں خاص کر، ایسے ہی وہاں بھی ہوتی ہوگی کیونکہ ڈیموکریسی دونوں کنٹری ہیں، تو وہاں گواہ ہوا کوئی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ جج صاحب ان کو لکھ دیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے میرے سامنے اقرار کیا، تو ایک شرط پائی جاتی ہے کہ دونوں میاں بیوی راضی ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ میں راضی ہوں، گواہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اگر گواہ مسلمان موجود ہوں گے تو ایسی شکل میں نکاح ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا مسواک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کے دوران مسواک کیسے کریں؟ حدیث میں مجھے نہیں معلوم ہے، جماعت کے لوگ جو مسواک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کابرین، وہ یہ ہے کہ انگلی جو ہے وہ مسواک کا آخری حصہ انگلی پر ہو اور یہ حصہ اوپر ہو اور تین جو ہے وہ مسواک پر ہو، لیکن حدیث ایسی ہے، حدیث تلاش کیا ملے نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لنک ہوگا۔ بہرحال چونکہ حدیث کے بغیر جواب دینا یہ کہہ کر کے حدیث میں حدیث مل نہیں پائی ہے، اگر مل جائے گی انشاءاللہ تو اگلے جمعہ پہ اس پر ہم بات مستقل کریں گے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، مرنے والے کا تو وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کون کون ہے؟ بیوی ہے اور بھائی ہے، بہت آسان طریقہ ہے، 1/4 بیوی کو دے دو اور 70% بھائی کو دے دو، ختم کہانی۔ اب اس کو تکلیف یہ ہوگی کہ بھائی کو جو جا رہا ہے یہ غلط ہے، وہ آپ کی تکلیف الگ ہے، اللہ کا سسٹم الگ ہے۔ بیوی کو اب دنیا تو یہ کہے گی کہ جب بیوی کے کوئی بھی نہیں ہے، بچے نہیں، تو ساری دولت شوہر کی کس کو چلی جانی چاہیے؟ بیوی کو۔ شریعت نے جان بوجھ کر بیوی کو نہیں رکھا ہے، وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ کنفیوز نہیں ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ساری دولت بیوی کو دے دی جائے اور یہ جا کر کے دوسرے دن دوسرے شوہر سے شادی کر لیں تو اس کے سارے پیسے سے انجوائمنٹ دوسرا کرے گا اور اس کے پورے چانسز ہیں کہ وہ شادی کرے، اور اگر نہیں بھی کرے گی، نہیں بھی کرنا چاہے گی، جب وہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ موٹی پارٹی ہے تو لوگ شادی کرنے کے لیے مختلف قسم کے ڈورے بھی ڈالیں گے کہ اس کو شادی کر لو، اس کے پاس تو بڑی پونجی ہے، تو اس کی جان بھی خطرے میں، اس کی عزت بھی خطرے میں، لہذا شریعت نے اس طریقے سے بیوی کو پورا کبھی بھی بیوی اسبہ بنتی ہی نہیں۔ اسبہ کہتے ہیں کہ وراثت کا شیئر دینے کے بعد ٹوٹل کس کو ریٹرن ہوتا ہے وہ اسبہ کہلاتا ہے، تو بیوی اور شوہر کبھی اسبہ نہیں بنتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں بیان کرنی تھی، تقریباً سارے سوال کا جواب دے دیے ہیں۔ جن لوگوں کے سوالات نہیں ملے ہیں تو یہ سمجھیں کہ مصروفیت کی وجہ سے سوال نوٹ نہیں ہو سکے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے اور اگر سوال ہوگا تو اگلے جمعہ تک بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔